بھٹو کی پھانسی بظاہر ایک سیاسی مخالف کے قتل کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے خلاف ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش تھی۔ ماضی کے آئینے میں دیکھیں تو واقعات کی کڑیاں خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھٹو کو ایک ایسے مقدمہ قتل میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی جس کا سارا دارومدار وعدہ معاف گواہوں پر تھا۔ قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب مقدمہ کمزور ہو، ثبوت نہ ہوں اور ملزم کو سزا دلوانا مقصود ہو تو وعدہ معاف گناہوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں ایسا ہی ہوا تھا۔ عام طور پر وعدہ معاف گواہوں کی سزا معاف کر دی جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، لیکن بھٹو کی پھانسی اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے آثار مٹانے کے لیے جھوٹا اعتراف جرم کرنے والوں کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور جو مرکزی گواہ تھا اس کے بارے میں یہ خبر عام تھی کہ وہ امریکہ بہادر کی حفاظت میں تھا اور کبھی پاکستانی عوام میں نہیں آیا تھا۔ نواب محمد احمد خان نامی شخص کے مقدمہ قتل میں ملوث فیڈرل سیکورٹی فورسز کے 5 افسران اور اہلکاروں بشمول ڈی جی ایف ایس ایف مسعود محمود اور ڈپٹی ڈائریکٹر غلام عباس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا، جنہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ وہ قتل انہوں نے وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایت پر کیا اور کرایا تھا۔ وعدہ معاف گواہوں کو بھی پھانسی یہ گواہیاں اقبالی نظریات کی صورت میں دی گئی تھیں، جن کے ذریعے انہوں نے خود بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ چنانچہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ بنائے گئے اور لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مرکزی ملزم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایف ایس ایف کے اہلکار 4 وعدہ معاف گواہوں کو بھی موت کی سزا سنا دی تھی۔ صرف ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود کو رعایت ملی، جو پر اسرار طور پر غائب ہوا اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر کھپ گیا۔ بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کی حقیقت: احمد رضا قصوری 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا تھا، لیکن ڈھاکہ اسمبلی کے اجلاس کے تنازع پر اسے پارٹی سے باضابطہ طور پر نکال دیا گیا تھا۔ اس توہین آمیز سلوک پر وہ بھٹو کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اسی بغض میں 1973 کے آئین کو اس نے ووٹ تک نہیں دیا تھا۔ اس نکتے پر 4 جون 1974 کو وزیر اعظم بھٹو کے ساتھ اسمبلی میں اس کی تکرار ہو گئی تھی، جس پر بھٹو نے طیش میں آ کر کہا تھا کہ میں نے اس شخص کو بہت برداشت کیا ہے، یہ مجسم زہر قاتل ہے، اب میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ بھٹو کے یہی الفاظ مقدمہ قتل کی بنیاد بنا دیے گئے تھے۔ وقت کے حکمران کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد 10 نومبر 1974 کو نواب احمد خان کا قتل ہوتا ہے۔ احمد رضا قصوری اپنے باپ کے قتل کی ایف آئی آر وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کٹواتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ تھا جب لاہور کے اچہرہ تھانے میں ایک تھانے دار رپورٹ درج کر لیتا ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے اور عدم ثبوت کی بنیاد پر کیس داخل دفتر ہو جاتا ہے۔ ایک عام فہم شخص بھی جانتا تھا کہ سیاسی طور پر احمد رضا قصوری یا اس کا باپ بھٹو کے لیے کسی طور پر اہم یا خطرناک نہیں تھے، اور کوئی بھی حکمران اپنے دور حکومت میں قتل و غارت یا امن و امان کے مسائل پیدا نہیں کرتا، بلکہ نادیدہ قوتیں ایسے مسائل پیدا کر کے حکومت وقت کو غیر مستحکم کرتی ہیں۔ ہنری کسنجر کون تھا؟ ہنری کسنجر 1923 تاحال امریکہ کے ایک یہودی سفارتکار اور سماجی سائنسدان ہیں۔ ان کی امن کی خدمات کو دیکھ کر 1973 میں نوبل امن انعام کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ ہنری کسنجر کی بھٹو کو دی جانے والی دھمکی: 1976 میں ہنری کسنجر نے بطور امریکی سیکریٹریٹ آف اسٹیٹ پاکستان کا دورہ کیا، امریکی احکامات سے بھی آگاہ کیا۔ بھٹو کے انکار کرنے پر کسنجر نے بھٹو کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو دہشت ناک مثال بنا دیں گے۔ "ان دی گیم آف ڈپلومیسی اینڈ پاور نوبڈی از اینی ون ایلس فرینڈز، وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو"۔ ہنری کسنجر
یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے اور امریکہ اس پروگرام کے سخت خلاف تھا۔ پاکستان کا اسلامی بم دنیا بھر کے میڈیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ 9 اگست 1974 کو لاہور میں ایک ملاقات میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھٹو کو یہ مشہور زمانہ دھمکی دی تھی: "وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو"، یعنی اگر تم ایٹمی پلانٹ کے حصول کے ارادے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ایک عبرت ناک مثال بنا دیں گے۔ اور یوں بھٹو کو پھانسی دلوانے میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا۔ بھٹو کی پھانسی کیا پیغام دیتی ہے؟ بھٹو کی پھانسی کسی ایک فرد، ایک رہنما یا ایک نظریے کی نہیں، بلکہ پاکستان کے غیور عوام کے خلاف باطل قوتوں کی کامیابی تھی۔ اس پھانسی سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام کبھی نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ پاکستان جیسے اہم جغرافیائی محل وقوع رکھنے والے خطے میں جنگل کا قانون چلتا رہے گا، اور یہ کہ اس ملک میں بھٹو جیسے عظیم، غیور اور خوددار لیڈروں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس بدنام زمانہ مقدمہ قتل میں بھٹو کی بے گناہی مسلمہ تھی۔ بھٹو کا مقدمہ قتل پاکستانی عدلیہ کے وقار پر ایک بدنما داغ تھا۔ بھٹو کے قتل میں ملوث ایک ایک شخص قومی مجرم اور لعنتی کردار ہے۔ تاریخ ایسے غلیظ کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔